استغفار سے ریلیٹڈ کہ انہوں نے جب استغفار کیا تو انہوں نے کیا ایکسپیرینسز فیل کیے, کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئی, کیا انہوں نے بلیسنگز اپنی طرف اٹریکٹ کی. وہ کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر, مجھے بھی استغفار کا ایک بک سے پتہ چلا تھا اینڈ الحمدللہ اللہ نے ڈبل سیلری جاب دی, بیٹی دی اینڈ نیو کار دی. اب اچانک کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دیا آفٹر 3rd ایئر اینڈ پریشان ہو رہا ہوں, بٹ انشاءاللہ اللہ کے وعدے کا یقین ہے, انشاءاللہ میں بھی اپنی سٹوری دوبارہ بتاؤں گا استغفار سے. ماشاءاللہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, نیو کار دی, ڈبل سیلری جاب دی, ایک بیٹی سے بھی نوازا ماشاءاللہ رحمت سے. تو یہ سب نعمتیں جو ہیں یہ آپ کو استغفار کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا جاب کا معاملہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہاں پر بھی حسن ظن دکھانا ہے, استغفار نہیں چھوڑنا, جتنا ہو سکے استغفار پڑھتے رہیے. جب اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا بہترین دروازہ کھولتا ہے. تو استغفار کو کبھی بھی اسکپ نہ کریں, اس کو کنٹینیوسلی جیسے آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت آسانیاں کرے گا اور بہت بہترین جاب سے انشاءاللہ آپ کو نوازیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات سے کبھی ہوپلیس نہیں فیل کرنا آپ نے, کیونکہ مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے. آئینوں کے حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جس ٹائم آپ پر ایسی سچویشن آتی ہے جب آپ کنٹینیوسلی اس ٹائم استغفار کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہو, اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنسسٹنٹلی استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمانا شروع کر دیتا ہے, آپ کے راستے کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ کی پرابلمس کو دیکھنا شروع کرتا ہے, اس کو سولو کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ استغفار میں جڑ جاتے ہو, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں جڑ جاتا ہے. تو جتنا ہو سکے استغفار کریں. آپ کی سمپل ایک ہی جاب ہے, آپ میں سے جس کے بھی جو بھی مجھے ویڈیو میں سن رہے ہیں, صرف آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ کو جو بھی پریشانی ہے اس کا حل صرف استغفر اللہ ہے. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے استغفر اللہ پڑھیں. دیٹس اٹ. وضو ہے یا نہیں ہے, دوپٹہ سر پہ ہے یا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. ہمارا دین بہت زیادہ سافٹ ہے, اس میں بہت زیادہ ریلیکسیشن ہے, اتنا ہارشنس ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں, زبان سے پڑھ سکتے ہیں, تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں, کاؤنٹر تسبیح پڑھتے ہیں, فنگر ٹپس پہ پڑھ سکتے ہیں, دل میں پڑھ سکتے ہیں, دماغ میں ریپیٹ کر سکتے ہیں, جیسے مرضی جہاں مرضی جس طرح مرضی آپ چاہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں تب پڑھ لیں. اگر بھائی آپ جس بھی سچویشن میں ہیں نا, بس آپ استغفار کو نہ چھوڑیں. استغفار کو مینڈیٹری آپ سمجھ لیں, یہ کمپلسری ہے یہ چیز, اس کو آپ فکس کر لیں اپنی لائف میں. آپ استغفار کو ایڈ کریں گے, آپ کی لائف میں پرابلمس ڈی اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ سے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے استغفار پڑھنا اسٹارٹ کر دیا. استغفار سے آپ کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے, سول کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے, آپ کی باڈی کی پیوریفیکیشن بھی ہوتی ہے. جس طرح ہمیں باڈی کے لیے شاور کی ضرورت ہوتی ہے, اس طریقے سے ہی ہماری سول کے لیے استغفار جو ہے وہ شاور کے طور پر کام کرتا ہے, کلینزنگ کا کام کرتا ہے. تو جب آپ کے تمام ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں وہ رکاوٹ کس وجہ سے بنتی ہیں, جب ہم گناہ کرتے ہیں. ہمارا ایک سنگل گناہ ہماری دعا کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے. تو ہم تو ڈیلی بیسس پر کتنے گناہ کرتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ہر سیکنڈ میں کسی نہ کسی وے میں گناہ ہو رہا ہوتا ہے ہم سے, ٹھیک ہے. تنہائی میں گناہ ہو رہا ہوتا ہے یا اوپنلی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ہم نہیں کہہ سکتے چھوٹا بڑا, بات ہمارا صرف یہ کام ہے کہ جب ایسا ہو جائے جانے انجانے میں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ریپینٹ کریں, اللہ سے استغفار کریں, استغفر اللہ پڑھیں جتنا ہو سکے. اپنے دل سے فیل کریں کہ غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہی آپ کے وہ گناہ کے بلاکیجز ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اسی انسٹنٹلی آپ کی دعائیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ پوری ہو جاتی ہیں. مطلب ان ایکسپیکٹڈ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں نے کیا کیا ہے ایسا, اور اس کی ریزن کیا نکلتی ہے بعد میں آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ نے استغفار پڑھے. تو استغفار کو اپنی لائف کا ہے پرسنل آپ اپنا ایک بنا لیں میمو, ٹھیک ہے. اپنی لائف کی پرسنل لسٹ تیار کر لیں, جو بھی آپ کے ڈیزائرز ایک پیج پر لکھ لیں بے شک, اور ساتھ استغفار کرنا اسٹارٹ کر دیں. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ ایسے پوری کریں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, آپ پر بہت زیادہ رحم فرمائیں گے, اور آلریڈی وہ رحم فرماتے ہیں, بس ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا, ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, اور ہم اپنے گناہوں میں اتنا زیادہ چکے ہوتے ہیں اور ان سچویشنز میں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ کیا مسئلہ بن رہا ہے ہمارے ساتھ. تو جتنا ہو سکے استغفار کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ جو مجھ سے استغفار کرتے ہیں میں اس کو اولاد سے, باغات سے, نہروں سے, بیٹوں سے, صحت سے, کاروبار سے, نعمت سے, پیسوں سے, یہ جو ہمیں یہ سب چاہیے نا, اس سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. کرنا کیا ہم نے, استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, جتنا ہو سکے آپ سے, جتنا میکسیمم آپ ہٹ کر سکیں ڈیلی بیسس پر. بس آپ نے اس کو اسٹارٹ کر دینا, اور آپ
आपने इसको छोड़ना नहीं है, आप खुद अपनी लाइफ को चेंज होता देखेंगे। ये एक दो एक्सपीरियंसेस आप इधर से सुन लिए, दूसरों से सुन लिए, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए बार बार इशारा दे रहे हैं कि आप इस्तिग़फ़ार करें। जिस भी लाइफ के स्टेज पर है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, उसमें इस्तिग़फ़ार को प्लीज़ ऐड करें काइंडली। इससे आपकी लाइफ शेप होना शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, आसानी आना शुरू हो जाती है, रहमतें आना शुरू हो जाती हैं, रुकती हट जाती हैं, बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। आपकी लाइफ बहुत 360 डिग्री पर चेंज हो जाती है। कहाँ से कहाँ आपको उठा के अल्लाह ताला मतलब रख देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह अल्लाह ताला आपको आपकी शेप शिफ्टिंग करता है जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, और ये कन्वर्जन के तौर पर काम करता है। तो आपकी सिचुएशन को कन्वर्ट कर देगा। आप दुखी हैं तो अल्लाह ताला आपको सुख देगा, आपके पास औलाद नहीं तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, आपके पास कारोबार नहीं, अल्लाह आपको बेहतरीन कारोबार देगा, आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया, अल्लाह आपको बेहतरीन जॉब से नवाजेगा। और मतलब जो भी इंसान की एक डिज़ायर है, आपका कर्जा है, आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दौलत अता फरमाएंगे, कोई वसीले बनाएंगे, असबाब बनाएंगे कि जिससे आपका वो मामला हल हो जाएगा। इस्तिग़फ़ार करें जितना हो सके, सिंपल। इस्तिग़फ़ार इज़ द क्योर टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, इस्तिग़फ़ार इज़ द मेडिसिन एंड लिटरली जस्ट डू इस्तिग़फ़ार, दैट्स इट, सिंपल। इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद पढ़ें, वो आपको जिक्र आपको अच्छा लगता है जितना हो सके अल्लाह ताला से, और जिक्र करते हैं इस्तिग़फ़ार को जितना हो सके करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, कोई भी इस्तिग़फ़ार आपको आसान है वो पढ़ लें, बस जो कोई लगता है पसंद है आप वो पढ़ते जाएं, और देखिए फिर अल्लाह ताला आपके मामले कैसे खूबसूरत बनाते हैं। सो डू इस्तिग़फ़ार।